ایک وہ شخص بھی ہے کہ جو تنہائی میں بیٹھ کر اللہ کو یاد کرنے لگا، پھر وہ رو پڑا حتیٰ کہ اس کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے۔ یہ اللہ رب العالمین کو بڑا ہی محبوب بنتا ہے، عرش کا سایہ اللہ اس کو نصیب کریں گے۔ اور اعتکاف والے بھائی جو ہیں اللہ نے ان کو توفیق دی ہے، اللہ رب العالمین کا اعتکاف قبول کرے۔ یہ بڑی ہی بابرکت عبادت ہے، نبی علیہ السلام کو بڑی محبوب۔ آپ کو معلوم ہوگا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بخاری شریف کی جو ہے وہ شروع کی حدیثیں ہیں، اس کے اندر ہے کہ نبی علیہ السلام، عائشہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ نبی علیہ السلام کا شروع کے اندر جب نبوت ملنے والی تھی آپ کو، پہلے کیا ہوتا تھا کہ آپ کو خواب ہوتا بالکل سچا، جب آپ صبح اٹھ کے دیکھتے تو وہ جو خواب میں دیکھتے وہی سارا خواب بالکل واضح وہی نظر آتا۔ اس طرح جو ہے وہ مسلسل ہوتا ہے۔ پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا ثم حبب الی الخلا، پھر میرے دل کے اندر تنہائی کی عبادت کی محبت پیدا کر دی گئی۔ اللہ نے نبی بنانا تھا، تنہا کر دیا۔ عائشہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتی کہ نبی علیہ السلام غار حرا میں جاتے ہیں، اپنا زادرہ ساتھ لے جاتے ہیں۔ وہ غار جو کہ بڑی جو ہے وہ تاریخ ہے، راتوں کو تو پہاڑوں پر ویسے بہت اندھیرا ہوتا ہے، اکیلے جو ہے وہ کھڑے ہو کر اللہ کی عبادت کرتے رہتے ہیں۔ اللہ عائشہ رضی اللہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی یتحنس فیہ اللیالی، نبی علیہ السلام کئی راتیں جو ہے وہ وہاں رہتے ہیں، کئی دن جو ہے وہ گھر سے نکلتے، کھانا لے کر اپنے کھانے پینے کی چیزیں لے کر چلے جاتے اللہ کی عبادت کرنے کے لیے اس پہاڑ میں۔ غار دیکھا ہوگا جو وہی وہاں پہ گئے ہیں، اور وہاں پر جا کر کئی دن جو ہے وہ تنہا اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ اتنے اللہ کے قریب ہو گئے کہ اللہ نے فرشتے کو بھیجا جبریل میں، اور آپ کو وہیں پر نبوت، آپ کو نبی کہاں بنایا؟ گھر میں تھے آپ، کہیں سفر میں تھے؟ نبی علیہ السلام جب نبوت ملی ہے سب نبیوں کے سردار کو، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، اس وقت آپ غار حرا میں موجود تھے، اور آپ پر اللہ رب العالمین نے فرشتے کو بھیج کر پہلی وحی نازل کی اور نبیوں کا امام بنایا۔ یہ تنہائی کی عبادت اللہ کو بڑی جو ہے وہ پیاری ہے، محبوب ہے۔ اس لیے وقت نکال کر تنہائی کے اندر رات کے وقت اللہ رب العالمین سے معافی مانگے۔ یہ ہے نا قرآن پاک میں قالوا قلیلا من اللیل ما یہجعون، نیک بندوں کی صفات کہ رات کو بہت کم سوتے ہیں، وبالاسحار هم یستغفرون، سحریوں کے وقت استغفار کرتے ہیں، اللہ سے بخشش مانگتے ہیں۔ اللہ نے جو ہے وہ ان کا بیان کیا اپنے بندوں کا کہ جب سحری کا وقت ہوتا تھا وہ اٹھ جاتے تھے اور اللہ کی عبادت، اللہ سے معافی مانگتے تھے۔ تو یہ سحری کا وقت بڑا قیمتی وقت ہے، کیونکہ نبی علیہ السلام نے کہا کہ اس وقت اللہ آسمانی دنیا پہ آ جاتا ہے۔ جو آخری رات کا حصہ ہوتا ہے نا، اللہ آسمانی، یہ پہلا آسمان ہے، اس پہ اللہ آ جاتے ہیں۔ اللہ رب العالمین پوچھتے ہیں سوال، اللہ رب العالمین یہ صدا آواز لگاتے ہیں، ہے کوئی بندہ ایسا کہ جو گناہ گار ہو اور معافی چاہتا ہوں میں اس کو معاف کروں؟ ہے کوئی بندہ ایسا کہ جو رزق کا، جس کو روزی چاہیے، روزی کا طلبگار، مجھ سے روزی مانگے میں اس کو روزی دوں؟ اللہ رب العالمین باقاعدہ یہ آوازیں لگاتے۔ اور نبی علیہ السلام عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ کی جو حدیث آتی ہے کہ نبی علیہ السلام جب مدینہ میں آئے تو سب سے پہلے جو آپ کی دعوت تھی وہ کیا تھی؟ یا ایھا الناس افشوا السلام، سلام کو عام کرو، اطعموا الطعام، کھانا کھلاؤ، وصلوا الارحام، رشتہ داری کو ملاؤ، اور آخر میں یہ وصلوا باللیل والناس نیام، اس وقت رات کو نماز پڑھو جب لوگ سوئے ہوئے ہیں، یعنی اس ان گھڑیوں کے اندر جب لوگ جاگتے نہیں، سوئے ہوتے ہیں، سب لوگ سوئے ہوئے ہیں، اور یہ اکیلا اللہ کو منانے کے لیے کھڑا ہے، اللہ سے معافی مانگ رہا ہے۔ اللہ رب العالمین اس کو جو ہے وہ کیا کرے گا؟ اذکروا الجنۃ بسلام، تو تم سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو گئے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں اس آخری عشرے کی جو ہے وہ قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور بھائیو یہ آخری بڑی ضروری بات ہے کہ لیلۃ القدر جو ہے یہ جب مغرب کی اذان ہو جاتی ہے یہ اس سے شروع ہو جاتی ہے۔ آدھی رات کو تقریباً ہم جاگتے ہیں، 83 کو آدھا کریں تو کتنے بنتے؟ تقریباً 42 سال۔ چلو آدھی رات میں اگر آپ عبادت کریں 42 سال کی عبادت کا ثواب تو کمائیں۔ اب مغرب کی اذان سے لے کر جو تقریباً تراویح کے بعد کا جو ہے گھنٹے کا وقت، آدھی رات تقریباً ہو جاتی ہے۔
یہ ہم ایسے گزارتے ہیں کھانے پینے کے اندر، کوئی ادھر ادھر گھومنے پھرنے میں، کوئی کرنے کیا ہے جی میں نے رات گزارنی، رات جاگنی ہے، میں آدھی رات کو ہم نے ایسے ضائع کر لی۔ اگر میرے محترم عزیز بھائیو یہی وقت ہم اس کو ہی عبادت کے اندر گزار دیں، مغرب سے لے کر جو ہے وہ تراویحوں کے بعد تک کے وقت کو کہ آدھی رات بن جاتی ہے، اگر آپ نے ساری رات نہیں جاگنا تو کم از کم اتنا جاگیں، عبادت کے اندر اللہ سے استغفار کریں، معافی مانگیں، استغفر اللہ پڑھیں، بہت ساری جو ہے وہ دعائیں ہیں وہ کریں۔ اللہ رب العالمین عبادت کے اندر یہ اگر وقت گزار دیں تو یہ میرے محترم عزیز بھائیوں کئی سالوں کی عبادت سے بہتر ہوگا، اس کے نامہ اعمال کے اندر بہت اللہ رب العالمین ثواب لکھ دے گا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ مجھے اور آپ ہیں وہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔